اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کھانے کے بعد کیا پانی پینا سنت ہے؟ کیا کھانے کے بعد پانی پینا سنت ہے؟ محمد مستقیم کراچی سے۔ دیکھیں، سنت کا مطلب دینی سنت تو بہرحال نہیں ہے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی پینا آپ کے قول سے بھی ثابت اور آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے، لیکن اس کو دینی سنت نہیں کہیں گے۔ آپ نے جو کی روٹی کھائی، اب یہ تو نہیں کہ جو کی روٹی کھانا دین کی سنت ہے۔ آپ نے گدھے کی سواری فرمائی، تو اب یہ تو نہیں کہ گدھے پہ سوار ہونا سنت ہے۔ آپ جا رہے ہیں جناب دوسرے ملک جا رہے ہیں اور گدھے پہ سوار ہو کے کہ جی نبی تو خچر پہ یا اونٹ پہ سوار ہوئے تھے، تو اسی طرح کھانے کے بعد پانی پینے کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ پیغمبر کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو فطرت کے خلاف ہو، صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو نبی نے جب کھانے کے بعد پانی پیا ہے، اور آپ کے قول سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے میں صحت کو نقصان ہو نہیں سکتا، کیونکہ پیغمبر نیچر کے خلاف کبھی نہیں چلتے۔ پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ قول کیا ہے اور نبی کا عمل کیا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد پانی پیا کنویں کا تازہ، اور پھر فرمایا کہ ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ تو کھجوری کھانا تھا اس وقت، اس کے بعد پانی بھی پیا آپ نے۔ قول سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ پانی۔ تو پتہ چلا یہ کھانا، ہوا، پانی تینوں ساتھ ساتھ ہی ہیں، تبھی تو 3 حصے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ قول ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کھانا پانی ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ تو بظاہر یعنی 100% تو نہیں، اشارہ بہرحال مل رہا ہے، لیکن یہ جو حدیث میں ہے نا کہ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، اسی سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی نے جو کھانے کے بعد پانی پیا ہے، یا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہ جب ہے جب کھانا 1/3 کھایا جائے اور 1/3 سانس کے لیے جگہ چھوڑی جائے اور 1/3 پانی کے لیے۔ آج جو ڈاکٹر اور حکیم منع کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو، وہ اپنی جگہ درست ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ کھانے میں آپ نبی کی سنت کو فالو نہیں کر رہے، صرف پانی پینے میں کر رہے ہیں۔ کھانا آپ اپنے کلچر کے حساب سے کھا رہے ہیں، یعنی کھانے کے بجائے اس کو پھوڑنا کہتے ہیں، کھا نہیں رہے بلکہ پھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے، اور پانی بھی جو ہے نا پھر اس کے بعد پی رہے ہیں، تو جگہ ہوتی نہیں ہے، وہ پانی پینے سے اور پھول کے وہ تباہی بن جاتا ہے، اور اس کو جگہ نہیں ملتی، پھر وہ مختلف کھانچوں میں وہ آپ کی انتڑیوں میں گھس جاتا ہے کھانا، اور پھر جو تباہیاں بربادیاں پھیلاتا ہے، پھر ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ آپ پھٹ پھٹا جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں آج حضرت فلاں دامت برکاتہم یا فلاں صاحب آج اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو وہ اپنی حماقتوں سے کوچ کیے ہوتے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال تو کھانے کے بعد جو ڈاکٹر یا حکیم کہتے ہیں پانی نہ پیو، وہ آج کے کھانے کے حساب سے کہتے ہیں کہ آپ پھوڑتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اگر جو حدیث میں جس طرح سے کھانے کا حکم دیا گیا بہت تھوڑا سا کھایا جائے، تو اس کے بعد پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے حضرات کو کھانا کھا کے پانی پیتے ہیں اور بڑی لمبی عمریں ان کی، نہ ان کو بدہضمی ہوتی ہے، اور کھانے کے بعد ہی پانی کا اصل مزہ بھی آتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ یہ رسک نہ لیں، کھانا کھائیں اور پانی 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد پئیں، اس سے ہضم اچھا ہوگا، کیونکہ آج وہ سنت کے مطابق کھانا بہت کم کھا نہیں سکتے، اتنا تھوڑا آج کل لوگ، وہ عادتیں خراب ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک میڈیکل سائنس کی بات ہے، وہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، کہ جن کا وزن بہت زیادہ ہے نا، وہ کھانے کے بعد اگر پانی پئیں تو گرم پانی پئیں، بوائل، یعنی گرم سے مراد ٹیمپریچر ہو، قہوے والا پانی نہیں ہوتا، ایک کپ جیسے قہوے کی طرح، چائے کی طرح اس گرم پانی کو پی لیں۔ تو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ بھی دوسروں پہ ہی ہے، لیکن خود بھی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو وہ ہضم اچھا ہوتا ہے اس سے، اور ویٹ نہیں بڑھتا۔ تو اگر پانی پینا ہی ہو آپ نے تو یعنی گرم پانی پی لیا کریں، اس سے ویٹ نہیں بڑھے گا، لیکن یہ باریک لوگوں کے لیے نہیں ہے، دبلے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ موٹے لوگوں کے لیے، جہاں تک ٹوٹی پھوٹی میری تحقیق ہے۔ تو محمد مستقیم صاحب سمجھ گئے۔ کم کھانے کا معیار کیا ہے؟ اسلام میں جو کم کھانے کا حکم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں کے لیے 1 روٹی بھی کافی ہوتی ہے کھانے کے لیے، اور بعض کو 5 روٹیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، تو اس کا کیا معیار ہے؟ محمد صاحب نواب شاہ سے۔ بہت اچھا سوال ہے محمد صاحب۔ بعض لوگوں کو 5 کی 20 روٹیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، ان کے پیٹ اور لالو کھیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، انہوں نے آرڈر پہ دیگیں بنوائی ہوئی ہوتی ہیں اپنے پیٹ میں، تو بہت بڑے بڑے ان کے معدے کے سائز ہوتے ہیں، اور کھا کھا کے انہوں نے اپنے آپ کو عادی بنا دیا ہوتا ہے
تو ایسے غریبوں کے لیے 20 روٹیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک معیار کیا ہے اس کا، تو ہر آدمی کا اپنا معیار ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معدے کے 3 حصے کر لو، جب کھانا کھانے لگو نا تو 3 حصے۔ ہر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میرا معدہ کب بھرتا ہے۔ آپ ایک دفعہ بہت زیادہ بھوکے ہوں اور پھر کھا کے دیکھیں، 3 روٹیاں 4 روٹیاں بہت زیادہ 5 روٹیاں کھا لیں گے، آپ کا معدہ بھر جائے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی بس۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ اتنے یعنی فار ایگزامپل 3 روٹیوں میں آپ کا معدہ فل ہو جاتا ہے۔ فل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلنا شروع کر دیں آپ اس کو، یعنی جب انسان سیر ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 3 روٹیاں کھا کے دیکھ لیا، میرا خیال ایک شریف آدمی کا 3 روٹیوں میں پیٹ بہت زیادہ بھر جاتا ہے، 3 میں بھی نہیں بھر رہا تو وہ پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ تو 3 روٹیاں آپ نے بھوک کی حالت میں کھا لیں، 3 پراٹھے کھا لیے، فل ہو گئے، تو اٹ مینس کہ آپ 1/3 کھانا چاہیے آپ کو شریعت کی روشنی میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کر لو، 1 حصہ کھانے کے لیے، 1 حصہ آپ پانی کے لیے، اور 1 حصہ آپ سانس لینے کے لیے رکھیں۔ اتنا نہ کھائیں کہ سانس لینے میں ٹینشن شروع ہو جائے۔ تو جس آدمی کا پیٹ 3 روٹیوں سے بھرتا ہے تو شریعت کے لحاظ سے ترغیبی امر ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ شریعت میں جو ترغیب دی گئی ہے اس کے لحاظ سے اس کو 1 روٹی کھانی چاہیے۔ تو یہ ایک معیار ہے، اب دیکھ لیں آپ میں کتنا تپڑ ہے اس معیار پر عمل کرنے میں۔ تو یہ ہر آدمی کا الگ، ایک آدمی کا 9 روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے تو وہ 3 روٹیاں کھا لیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی کا 18 روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے تو وہ 6 روٹیاں کھا لیا کرے۔ تو ہر ایک کا معیار دوسرے سے مختلف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جتنا کھانا ہم کھا رہے ہیں نا اتنا ہماری صحت کے لیے ضروری بہرحال نہیں ہے۔ تو ہم تو اضافی پھوڑ پھاڑ رہے ہوتے ہیں، تبھی آپ دیکھیں نا کتنی بیماریاں ہیں معاشرے میں، کتنی بیماریاں کھانے کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس کو کم کریں اور اچھا کھائیں۔ ہم جو آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار میں 1/3 کھا رہا ہوں لیکن مجھے ویکنس محسوس ہو رہی ہے، کمزور ہو رہا ہوں میں۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ کھا تو 1/3 رہے ہیں، کھا کیا رہے ہیں آپ، یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا۔ تو اچھی خوراک کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک میں عام طور پر کھجور ہوا کرتی تھی، تو اب آپ ذرا کھا کے دیکھیں، کھجور سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے 1 پلیٹ کھجور سے، تو آپ 1/3 کھا لیں، کھجور سے آپ کو انرجی ملے گی، انجیر سے آپ کو انرجی ملے گی، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، منرلز ہوتے ہیں، آپ تو باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہے۔ تو اگر آپ خوراک اچھی نہیں کھا رہے تو پھر 1/3 سے تو آپ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس بارے میں شریعت کی تعلیمات کو بھی دیکھنا چاہیے اور میڈیکل سائنس کو بھی دیکھنا چاہیے، کسی ماہر فزیشین سے مشورہ بھی لینا چاہیے کہ بھائی میری یہ صحت ہے، میرا یہ ویٹ ہے، اور اس کے حساب سے مجھے کتنا کھانا چاہیے، کیا کھانا چاہیے۔ تو اچھی خوراک کھائیں گے تو پھر 1/3 میں گزارا ہوگا آپ کا، اچھی نہیں کھائیں گے تو پھر تو میرے بھائی جائیدادیں بھی کھا جائیں گے، تو پھر بھی کمزور رہیں گے آپ۔ تو اس لیے اس میں شریعت نے تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا، لیکن اس میں اب کسی ماہر فزیشین سے، ڈاکٹر سے بھی مشورہ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو آپ نے 1/3 کھانا شروع کر دیا اور کھا وہ خوراک رہے ہیں جس سے آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی، تو 1/3 میں آپ ویکنس شروع ہو جائے گی، آپ کو کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے آپ۔ پھر اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ کون اپنی انرجی کو یوٹیلائز زیادہ کرتا ہے۔ بعض لوگ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو ان کا 1/3 بھی پھر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ جم جاتے ہیں تو آپ کا 3 روٹیوں میں نہیں، پھر 9 روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے آپ کا، تو پھر آپ کے لیے 3 روٹیاں 1/3 ہوں گی، یعنی آٹومیٹیکلی آپ کی خوراک بڑھ جاتی ہے، آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ تو زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، ایکسرسائز کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، ان تمام چیزوں کے لحاظ سے جو حدیث میں 1/3 کھانے کا حکم ہے، یہ 1/3 کی مقدار بڑھتی رہتی ہے لوگوں کی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پھوڑا نہ کریں، بس مقصد یہ جو پھوڑنا پھاڑنا چل رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، یہ بہت خطرناک ہے۔ دوسری ایک اور بات جب آپ نے پوچھی ہے تو میں بتا دوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی 2 چیزوں کو ملا کے نہیں کھاتے تھے، ایک ہی چیز کھاتے تھے۔ جیسے آپ کھجور کھا رہے ہیں تو صرف کھجور کھا رہے ہیں، ہمارے ہاں پتہ نہیں 20 چیزیں کے مرکب بنا کے کھائے جاتے ہیں، اس سے بھی ہاضمہ انسان کا خراب ہوتا ہے۔ پہلے لوگ روٹی کھاتے ہیں، پھر چاول کھاتے ہیں، پھر کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں۔